جی میں ہوں فرا اقرار، اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہماری ساری فیملی ایک بڑی مشکل، کٹھن اور الفاظ میرے پاس نہیں ہیں کہ کتنی تکلیف دہ وقت سے گزر رہی ہے۔ آپ سب کے سامنے ساری صورتحال ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ سب لوگوں کی دعائیں ہیں۔ میرے پاس بہت سے میسیجز آئے، بہت سی کالز آئیں، بہت سے لوگ مجھ سے بات کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اس وقت ایسی کیفیت نہیں تھی پچھلے 2 دن سے کہ کسی سے بات کی جا سکے۔ تو میں اپنے اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ سب لوگوں کا بہت 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 شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ اس مشکل وقت میں آپ سب لوگوں کی دعائیں ہر لمحہ ہمارے ساتھ تھیں۔ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ کے فیملی کے کسی انسان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے، آپ اس کے ساتھ موجود نہیں ہیں، آپ اس کو تکلیف میں دیکھتے ہیں، ذہنی اور جسمانی اذیت میں دیکھتے ہیں، تو آپ کے اندر اس تکلیف کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ اقرار کو ہمت حوصلہ دے، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے۔ اتنے بہادر ہیں وہ کہ اتنی چوٹیں لگنے کے بعد ان کا جسم جو ہے زخموں سے چور چور ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پسلی کی ہڈی بھی ٹوٹ چکی ہے، کندھا نکل چکا ہے، سر پھٹا بری طرح سے، ٹانکے آئے ہیں، شدید خون بہا ہے، اور ابھی جب تھوڑا سا وقت گزرا ہے اس وقت ان کو احساس نہیں ہو پایا، بہت جسمانی تکلیف تھی۔ تو بائیں کان سے بھی ان کو کچھ عجیب سی کیفیت محسوس ہو رہی ہے، پتہ نہیں کان کا پردہ پھٹا ہے یا کیا ہے۔ تو جس روز یہ واقعہ ہوا، میں اقرار کو مسلسل کال کر رہی تھی، میری فلائٹ تھی، اور میں جب چیک ان کیا میں نے ایئرپورٹ پر، میں اقرار کو کال کر رہی تھی، ان کا فون بند جا رہا تھا۔ پھر میں ٹیک آف سے پہلے بار بار اقرار کو فون کرتی رہی، ان کا فون بند جا رہا تھا۔ جب میں نے لینڈ کیا تو بھی ان کا فون بند جا رہا تھا۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، عمومی طور پر اقرار کا فون بند نہیں ہوتا، ہو بھی تو جلدی آن ہو جاتا ہے۔ پھر کوئی 4 گھنٹے کے قریب وقت گزرا، بیل گئی اقرار کو، فون انہوں نے نہیں اٹھایا، تو کال بیک آئی، مجھے معلوم تھا وہ ریکارڈنگ پر جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا ریکارڈنگ کیسے ہوئی، حالانکہ میرا دل بہت پریشان ہو رہا تھا۔ تو کہنے لگے کچھ مسئلہ ہوا ہے، میں بعد میں بتاتا ہوں۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ کیا مسئلہ ہوا ہوگا۔ ہوتا ہے ان کے ساتھ، اکثر لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، مار پیٹ کر دیتے ہیں، بڑے حوصلے سے وہ برداشت کرتے ہیں۔ میں انتظار کر رہی تھی کہ مجھے فون کرے، کہ مجھے کچھ دوستوں کی جانب سے جو جرنلسٹ ہیں کچھ میسیجز آئے جو بڑے پریشان کن تھے۔ پھر ایک دوست نے کچھ ویڈیوز بھی شیئر کی جس میں خون بہہ رہا ہے اقرار کا بری طرح سے، بالکل ہی بے سدھ حالت میں وہ ہاسپٹل کے بیڈ پہ میں نے ان کو دیکھا، اور میں نے دوبارہ ان کو کال کی، وہ فون نہیں اٹھا پائے۔ پھر ان کے قریبی دوست جو وہاں موجود تھے ان سے میں نے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ میں راستے میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، میں تمہاری بات کراتا ہوں۔ پھر انہوں نے جب بات کرائی تو اس وقت بھی اقرار بڑی ہمت حوصلے سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں ہوا، میں خود بات کر رہا ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جتنا تشدد ان پر ہوا، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، بہت ظلم ہوا، اور اس وقت میں بھی وہ بہت ہی بہادری کا مظاہرہ کرتے رہے۔ پھر بعد میں پوری حقیقت کھلی، انہوں نے خود نہیں بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا بیت رہی ہے، وہ کس تکلیف اور اذیت سے گزر رہے ہیں۔ وہ تو بس جو جرنلسٹ صاحبان ہیں، جو دوست ہیں، ان کے میسیجز آتے رہے، وہ تفصیلات بتاتے رہے، اور دل مزید پریشان ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ ایسا وقت کسی کو نہ دکھائے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اقرار تمام ثبوتوں کے ساتھ اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچے، انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی۔ 2 طریقہ کار تھے، بات نہ کرتے، کہہ دیتے آپ چاہیں ہمیں آپ سے بات نہیں کرنی، نکال دیتے دفتر سے باہر، یا بہت ہی آپ کو برا لگا تھا تو کچھ اور کارروائی کرتے، قانونی راستہ اختیار کرتے۔ اس طرح کا بہیمانہ تشدد آپ نے کیا، اور اس طرح کیا کہ جیسے یہ لوگ کسی دشمن ملک سے آئے تھے، یہ لوگ پتہ نہیں کوئی دہشت گرد تھے یا کوئی ذاتی انات تھا کہ آپ دیواروں میں دے مارتے رہے،
سر ٹکراتے رہے دیواروں سے، الیکٹرک شاکس لگاتے رہے، برہنہ کر دیا۔ سلمان بھائی کا ٹویٹ بھی تھا کہ 3rd ڈگری ٹارچر کیا گیا ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ سب کی دعائیں کام آ گئیں، جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہر وقت اقرار کے لیے دعا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کی زندگی بچا لی، ورنہ کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی انہوں نے۔ اور جب وزیر اعظم ہاؤس سے رابطہ ہو گیا، اس کے بھی کئی گھنٹوں کے بعد ان کو بھیجا گیا اسپتال میں، وہ جس حالت میں پہنچے وہ سب آن ریکارڈ موجود ہے، ویڈیوز بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ لیکن اس دوران جس تکلیف سے خاندان کے تمام لوگ گزر رہے تھے، ایک تو دور ہے، پھر پتہ نہیں چل رہا کیا سچویشن ہے، کچھ اندازہ نہیں ہے، اور اپنے عزیز ترین انسان کو اس حالت میں دیکھ رہے ہیں، کچھ کر پا نہیں رہے ہیں، تو وہ تکلیف اور اذیت جو ہے نا اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اب جبکہ اقرار بڑی بہادری سے ساری سچویشن سے لڑتے رہے، جسمانی تکلیف، ذہنی اذیت، اس کا بھی ان کو خیال نہیں۔ اقرار ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں جب ان کو دوست احباب یا خاندان کے افراد سمجھانے کی کوشش کرتے رہے کہ یہ بڑا رسکی کام ہے، اپنی جان کا خطرہ کیوں مول لیتے ہو، تو وہ ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ اس ملک کے لیے میری جان بھی حاضر ہے۔ کبھی بھی چاہیں اقرار، اتنے حملے ہو چکے ہیں ان پر، اتنی بار تشدد کا نشانہ بنایا جا چکا، بڑی آسانی سے ملک سے باہر جا سکتے ہیں، دوسرے ملک کی نیشنلٹی لے سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب تک میری آخری سانس باقی ہے میں اس ملک میں ہی رہوں گا، اس ملک کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ تو ایسے شخص کے ساتھ یہ سب ہونا افسوسناک بہت چھوٹا لفظ ہے، ظلم بہت چھوٹا لفظ ہے، اس کو کیا کہا جائے؟ میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے کہ میں اس سب کو بیان کر سکوں، وہ الفاظ بھی نہیں ہے جس میں اس تکلیف کو بیان کر سکوں جس میں پچھلے چند دن سے تمام خاندان کے افراد گزر رہے ہیں، تمام دوست احباب گزر رہے ہیں، آپ سب لوگ دعائیں کر رہے ہیں، آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ۔ لیکن ابھی اقرار کی ٹویٹس بھی دیکھی ہیں، اقرار نے ویڈیو میں بھی یہ کہا ہے کہ اب ان کی جان کو پہلے سے بھی زیادہ خطرہ ہے، کیونکہ وہ تمام افسران جو کسی بھی بیس لیس بات کے اوپر اتنا تشدد کر سکتے ہیں، 3rd ڈگری ٹارچر کر سکتے ہیں، وہ بڑے پاورفل ہیں، ان کے پاس سب تفصیلات، سب معلومات ہیں، وہ کل کو کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ تو میری ہمارے حکومت وقت اور وزیر اعظم عمران خان صاحب سے یہ اپیل ہے کہ اب تو ان تمام افراد کی جان کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے، اور کل کو اگر خدا نخواستہ کچھ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری انہی پر عائد ہوتی ہے۔ تو ایک طرف تو صرف سسپینشن کافی نہیں ہے، اس پر انویسٹیگیٹ کیا جائے، پورے معاملے کو دیکھا جائے، سزائیں دی جائیں۔ ہمارے ہاں معاملہ بگڑتا اس وقت ہے جب سزائیں نہیں ملتی ہیں اور وہ یہی سوچتے ہیں کہ کچھ ہونا ہی نہیں ہے ہمارے خلاف۔ جب ذہن میں یہ بات ہوتی ہے نا کچھ ہونا ہی نہیں ہے ہمارے خلاف، تو ایسے واقعات جنم لیتے ہیں۔ تو اس چیز کو روکیں، خدا کے واسطے قانون کی عملداری، قانون کی برتری کو قائم رکھیں۔ ابھی آپ حکومت میں عمران خان صاحب، آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کر سکتے ہیں، آپ سیکیورٹی کا انتظام کر سکتے ہیں، آپ قانون کے مطابق، آئین کے مطابق اقدام اٹھا سکتے ہیں، ورنہ نہ جانے اس سے پہلے کتنے لوگوں کے ساتھ بہت سے واقعات ہوئے، پتہ بھی نہیں چل سکا، پتہ بھی چلا تو کچھ ہو نہیں سکا۔ اور ہمارے ملک کا سرمایہ ہے اقرار۔ میرے شوہر ہونے کے علاوہ بھی انہوں نے پاکستان کے لیے اتنا کچھ کیا ہے جو وہ لوگ نہیں کر سکے جن کا یہ کام بنتا تھا، اور اسی جرم کی پاداش میں ان کے ساتھ یہ ہوا، ہوتا چلا آیا، اور اب تو بہت خطرہ ہو رہا ہے۔ پھر میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ایسی سچویشن ہے جس کو الفاظ میں بیان کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ تو میری اپیل یہی ہے کہ ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے کوئی ایسے اقدامات کیے جائیں، ایسے ادارے جو ہیں ان پر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے کہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں۔ اور میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر اپنا کرم کرے، ہمارے لوگوں کو محفوظ رکھے، اقرار کو محفوظ رکھے، ان کی زندگی کی حفاظت کرے،
ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے. اور یہ سب کچھ جو ان کے ساتھ ہوا نا، تو اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سب کہتے کہ چھوڑ دو یہ سب، جان کا خطرہ کیوں مول لیتے ہو، لیکن وہ مزید پرعزم ہو گئے ہیں. ان کی ہمت حوصلہ دیکھ کے ہم سوچتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے جس کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے، جو اپنے شاید بچے کے بارے میں بھی نہیں سوچ رہا، اپنے خاندان کے بارے میں بھی نہیں سوچ رہا، اپنی جان کو جوکھم میں ڈال رہا ہے، جان کا خطرہ مول لے رہا ہے اور اس ملک کے لیے سب کچھ کر رہا ہے. تو اس ملک کو، حکومت وقت کو بھی چاہیے کہ اس کی جان کی حفاظت کو یقینی بنائے. میں بار بار یہی اپیل کروں گی، اور آپ سب سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ اس اپیل میں ساتھ دیں میرا، اور دعائیں آپ کی ہمیشہ سے ہیں، دعا میں اسی طرح یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پاکستانیوں کا، ہمارے اقرار کا جو کہ ہمارا فخر اور مان ہے، اور ہمارے پیارے پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.